اس کے بعد جنازہ لے کر جانا. جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لیے لے جانے تک کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں. بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں. یعنی جنازہ بہت احترام کے ساتھ، کاملی خاموشی کے ساتھ باوقار انداز میں لے جانا چاہیے. اسی طرح جنازے کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ ہے. چراغ یا مشلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے. البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں، لالٹین وغیرہ لے جا سکتے ہیں. جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائیاں، خشک میوے وغیرہ لے جانا سنت سے ثابت نہیں. پیدل کو جنازہ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے. یعنی جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، یعنی سواریاں جنازے سے آگے نہ نکلیں. جب کسی کا جنازہ آتے دیکھے تو کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے. یعنی اگر ساتھ جنازے کے نہیں جانا چاہتے تب بھی تھوڑی دیر احتراماً کھڑے ہو جائیں. تابع فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائز اور اس کے حق میں فائدہ مند ہے. قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منع ہے، کھڑے رہیں سب. جنازوں کو فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد طواف کروانا غیر اسلامی ہے. بعض اوقات پہلے بزرگ یا نیک بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہلے جنازے لے جائے جاتے ہیں اور پھر دفنایا جاتا ہے، تو ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے. نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے. نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے. مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب سورج طلوع ہو رہا، جب عین دوپہر ہو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے. نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے. مسجد سے ملحق عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے. اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی پڑھا سکتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی. نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ ہونا شرط ہے. یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی. اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی. البتہ لوگ تھوڑے ہوں تو 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں. یعنی 1 3 5 7 اس طرح ہو تو بہتر ہے. امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے. مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت پہ ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلی طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی. نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہے نہ ہی اقامت. اس نماز میں 4 تکبیروں کے صرف قیام ہے، نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ. نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا یعنی بلند آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے. یعنی چپکے چپکے بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور اونچی آواز میں بول کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے. نماز جنازہ سری طور پر پڑھنا مستحب ہے، البتہ تکبیرات قدرے بلند آواز سے کہی جائیں تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے. عام دنوں میں تو ہم خواتین یہاں جنازہ نہیں پڑھتی، لیکن جب آپ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں جنازے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ بھی بیچ میں شریک ہو جائیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. کیونکہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، آلریڈی وہاں موجود تھے. اور کسی کے لیے جب آپ بخشش کی دعا کریں گے تو معلوم نہیں آپ کے لیے کون کون آ کر دعا کرے. ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا، یہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں طریقے درست ہیں. 2 سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. بہت سی میتیں ہوں تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے. کفار، مشرکین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے.
دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بجائے میت کے لیے دردمندانہ اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں. اب میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں ہیں. نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہ دل سے درج ذیل مسنون دعائیں مانگی جائیں. یہ اپنے لڑکوں کو خاص طور پر یاد کروا دیں تاکہ وہ جب جنازہ پڑھیں تو اس میں دعا بھی پڑھیں. اور یہ دعائیں جنازے کے علاوہ ویسے بھی میت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے خواتین گھر پہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس میت کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر اور اسے معاف کر دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخلے کی جگہ کشادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے. ایک اور دعا ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اس دعا میں فلان بن فلان کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا، جیسے عبداللہ بن عزیز. اے اللہ بے شک فلان بن فلان تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر، یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے. وضاحت عورت میت کے لیے دعاؤں میں ہو کی جگہ ہاں پڑھا جائے گا، اور اگر ویسے بھی پڑھ لیں اور نیت میں میت عورت ہے تو کوئی حرج نہیں. خواتین چونکہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے لیے میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ مسنون دعائیں پڑھتی رہیں اور اجر و ثواب حاصل کریں. تدفین. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین. جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن ہونے تک رہے اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا. پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر. اتنا بڑا اجر ہے جنازہ پڑھنے کا. ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے. جب ان کو ابو ہریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے. مسلمان میت کے لیے لحد یعنی بغلی قبر بنانا افضل ہے. قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے. دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے. میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہونے چاہیے. میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں. عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے. جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں
جو تدفین کے وقت تانی جائیں۔ میت کے قریبی محرم رشتہ دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ خاوند اپنی بیوی کے میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ میت کو پائنتی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، پھر میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا، جیسے سوتے وقت ہم دائیں طرف سوتے ہیں۔ آخر میں کفن پر باندھی گئی گرہ کھول کر یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں کی دیوار سے بند کر سکتے ہیں، باقی جگہ بھرنے کے لیے وہی مٹی استعمال ہوگی جس میں نکالی گئی ہے۔ قبر پر موجود حاضرین کا دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے 3 مرتبہ ڈالنا مسنون ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے۔ سر کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے، مگر اس پر کتبہ لگانا، اس پر نام، تاریخ پیدائش اور وفات، شجرہ یا کوئی شاعری نما تحریر لکھوانا جائز نہیں۔ یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے۔ تدفین کے بعد کچھ دیر تک وہیں ٹھہرنا اور میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے، اونچائی نہ زیادہ بلند اور نہ زمین کے برابر ہو، زمین سے تقریباً 1 بالش کے برابر بلند ہو۔ قبر پکی بنانا، اس پر چبوترا، مزار، مسجد یا کسی بھی اور قسم کی تعمیر کرنا منع ہے، یعنی کوئی گنبد وغیرہ نہیں بنانی چاہیے قبروں پر۔ برکت والے مقامات پر فوت ہونے اور وہیں دفن کیے جانے کی آرزو رکھنا جائز ہے، مگر اس کے لیے میت کو خاص طور پر سفر کرانا درست نہیں۔ آبائی علاقے سے دور وفات پانے والوں کو وہی دفن کرنا بہتر ہے جہاں وفات ہوئی، کیونکہ وہ اس کے لیے اتنا ہی جنت کا حصہ بن جاتی ہے وہ جگہ۔ مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، دونوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے۔ ضیافت کا اہتمام، میت کے اپنے اہل و عیال مقامی ہوں یا دوسرے شہروں سے آئیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام دوسرے قرابت داروں، پڑوسیوں یا دوستوں کو مل کر کرنا چاہیے۔ 3 دن تک ایسا کرنا مسنون ہے۔ میت والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت الہی کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پر انہیں اللہ، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ نیز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ رب العزت کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، بلکہ ہو سکے تو کچھ چھپا ہوا علمی مواد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن خاص طور پر درس کا اہتمام کرنا یا میت کے لیے درس کروانا یہ پھر بدعت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، ان کو کوئی اچھی بات سنا دینے میں حرج نہیں۔ زیارت قبور، آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے علاوہ مدفون مسلمانوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے کے ارادے سے زیارت قبور کو جانا جائز ہے۔ دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرطے وہاں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کریں اور آہ و بکا سے بچیں، لیکن کثرت سے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اپنی موت کو یاد کریں، ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کریں اور آ جائیں۔ زیارت قبور کے موقع پر مسنون طریقہ یہ کہ پہلے اہل قبور کو سلام کیا جائے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان کے لیے اور اپنے لیے مسنون دعا استغفار کی جائے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم اس گھر کے مسلمان اور مومن رہنے والوں، ہم بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس کو 40 مرتبہ معاف کیا جائے گا۔ جس نے کسی میت کو کفن پہنایا، اللہ اس کو جنت کا ریشم اور استبرق پہنائے گا۔ جس نے کسی میت کے لیے قبر کھودی اور اس میں اس کو دفن کیا، اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے۔ اب میت کے جانے کے بعد اس کے ثواب کے لیے کچھ کرنا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں طرح طرح کی رسمیں ہونے لگتی ہیں، ان کی بجائے مسنون طریقے کیا ہیں ان کا ذکر ہے اب یہاں۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے میت کو ثواب پہنچانا۔
ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے، تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے، تو وہ بعد میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرے وہ نیک اعمال ہیں جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ صدقہ جاریہ یعنی زندگی میں ایسی جگہ مال لگائیں کہ بعد میں بھی وہاں اچھے کام ہوتے رہیں، یا کسی کو کچھ سکھائیں، یا کوئی کتاب لکھیں، پڑھائیں، یا کوئی دینی لٹریچر اس تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ جب تک وہ پڑھے گا، عمل کرے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ اور پھر نیک اولاد، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کو دعائیں دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں، وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب جاریہ، وہ نیک اعمال جو اب لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں، ان پر اجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ مدرجہ ذیل نیک اعمال ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دیں گے۔ صدقہ جاریہ، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ، ہسپتال کی تعمیر، کوئی مفید دوا بنانا، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا۔ کم از کم زندگی میں ایک درخت ضرور لگوائیں، وہ درخت جب تک قائم رہے گا، اور آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ درخت 50 60 100 سال بعد قائم رہے، تو جب تک وہ قائم رہے گا، وہ جو آکسیجن دیتا رہے گا یا سایہ دیتا رہے گا، اگر پھلدار درخت پھل دے گا تو وہ سارا آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی سواری دینا، کسی کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، کوئی نیکی کے کام کے لیے نکلا ہے اس کو اپنی گاڑی دینا، یا پیٹرول کا انتظام کرنا، یا کرائے کا انتظام کرنا۔ نمبر 2، مسجد تعمیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطعات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے، اور یہ گھونسلے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد جس میں 2-3 لوگ نماز پڑھ لیں، چھپر کی، جھگی کی، اور اگر اللہ توفیق دے تو بڑی سے بڑی، تو نیت ضرور کر لیں، یا کہیں تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں حصہ ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو مسجد خوبصورت بھی بنوانی چاہیے۔ پانی کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا، پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو، یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا۔ کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے، مثلا ہینڈ پمپ، الیکٹرک کولر وغیرہ لگوانا، ہسپتالوں میں لگوا سکتے ہیں، اور یہ جو بس سٹاپس وغیرہ ہیں وہاں لگوا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے یا پانی کی بوتلیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کوئی بھی لے جائے اس میں سے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، انسان ہو، جن، چرند، پرند،
کچھ بھی، وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ سیدنا عمرو بن حارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم، نہ غلام نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک زمین مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں مسافر خانے تاریخی عمارتیں ہیں، کئی جگہ پر ان کے آثار ملتے ہیں۔ اب چونکہ ایسا دور آ گیا کہ ہر جگہ ایسے ریسٹورانٹس وغیرہ بن گئے ہیں کہ جہاں مسافر رک کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ مسافروں کے لیے یہ انتظام فری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سبز اور شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ یعنی مال آپ کے حق میں اس وقت بہتر ہے جب آپ اس کو دوسروں پر بھی خرچ کریں، خصوصاً ضرورت مندوں پر، مسکین، یتیم اور مسافر۔ نفع بخش علم، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مستند دینی کتب لکھنا، درس و تدریس پر مشتمل کیسٹ سیریز وغیرہ کی تیاری، لیکچرز کی تیاری، مفید سائنسی ایجادات وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چیونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، اس کے لیے رحمت اس پر بھیجتے ہیں۔ اللہ کا دعا کرنا ہی ہوتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتے، اس لیے یہاں دعا کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم انسان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اس شخص پر۔ تو آپ دوسروں کے لیے خیر و بلائی کا کام کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب خیر کی تعلیم عام ہوتی ہے تو لوگوں کو اچھے برے کا فرق پتہ چلتا ہے، حلال حرام ناجائز جائز کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ان کے دکھ درد دور ہوتے ہیں، وہ ایک کوالٹی لائف گزارتے ہیں۔ تو جب آپ اس میں ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور مچھلیاں پانی میں، وہ بھی دعائیں کرتی۔ آسمانوں میں کیا چیزیں ہیں؟ فرشتے اور ستارے، سیارے، گیلیکسیز، کتنے ہیں ستارے؟ ان گنت۔ یعنی اس سے بڑا خیر و بھلائی کا اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی مجلس لگائی جائے پھر ہی آپ کسی کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیں۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ یہ بھلائی کر سکتے ہیں۔ مال و دولت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پہ خرچ کر سکے، لیکن علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہر ایک اس میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ اب مثلاً آج کی یہ کتابیں آپ کو دی گئی، یہ ایک ثواب جاریہ کا کام ہے، صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ آپ کسی کی وفات کے موقع پر یہ کتابیں لے کر آگے اوروں کو جو آنے والے ان کو بانٹتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے وہ آگے اوروں کو بانٹتا ہے، ان میں سے کوئی ایک، تو سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس ایک کتاب سے، اور اس سے پیچھے لکھنے والوں سے، چھاپنے والوں سے، تو سارے ثواب میں شریک ہو گئے۔ اس طرح خیر پھیلتی۔ نیک اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے، تیرے بچے تیرے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ لواحقین کی طرف سے ایصال ثواب، لواحقین کی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہ کر سکا، ایسے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، لیکن اگر وہ بھی رکھنے کے قابل نہ تو پھر کیا کیا جا سکتا؟ فدیہ دیا جا سکتا۔
سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے، لیکن نمازوں کی قضا کا کوئی حکم ایسا نہیں ملتا۔ میت کی نظر پوری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے نظر پوری کر دو، یعنی ایک دوسرے کو منت مانی ہوئی ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر دو، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ضرور اجر ملے گا، اور وہ لونڈی اس نے تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے۔ پھر اس نے کہا، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر لے، لیکن نماز کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ میت کا قرض اتارنا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا 3 دینار ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ ابو قتادہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔